بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ توحید ایک خدا کو ماننا اور اسی خدا کی عبادت، اسی کے حوالے سے جو انسان عقیدہ آخرت کی وجہ سے اپنے رب کے کن کن انعامات کا مستحق ہوتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ عزت نفس کیا ہے؟ عزت نفس یہ ہے کہ انسان خود اپنی عزت شروع کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والا قدم قدم کے اوپر کبھی جانوروں کے سامنے، کبھی درختوں کے سامنے، کبھی پتھروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے جھکتا ہے، اور یہ ضلالت اس کا مقدر ہے اس کے گناہ شرک کی وجہ سے۔ توحید اسے اس ضلالت سے نکال لیتی ہے اور کدھر لے آتی ہے؟ ایک خدا کی طرف لے آتی ہے۔ علامہ اقبال اس لیے فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے بندے، اس توحید کی طرف آ۔ یہ جو توحید ہے تمہیں لگتا ہے کہ مشکل ہے، تو مشکل سے نکلے گا اگر اسی توحید کی طرف آئے گا۔ یہ توحید تمہیں قدم قدم کی ضلالت سے بچا لے گی۔ تو جانوروں کو دیکھ کر ڈر کر خدا نہیں بولے گا، تو کسی بھی مورتی کو اپنا خدا سمجھ کر اس سے خوف زدہ نہیں ہوگا، تو اگر اپنی عزت کرے گا تو یہ تمہارے لیے زبردست انعام ہے۔ اور اگر تو شرک کی وجہ سے ضلالتوں کے اندر خود گرنا چاہتا ہے تو گر جا، مگر توحید تمہیں عزت نفس، انسان رب کے بعد اس کے رسول ہیں اور رسولوں کے بعد اللہ کا نائب اس کا انسان ہے، اور تب ہے جب وہ توحید کی طرف سفر کرتا ہے، جب وہ توحید کو مانتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عزت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا دوسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ انکسار۔ انکسار کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کے ہر بیٹے اور بیٹی کو عزت دی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہر ایک کی عزت کرو اور کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہمارے پاس توحید ہے، تو یہ توحید ہمیں مغرور نہیں کرتی بلکہ ہمیں انکساری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم اگر نمازی ہیں، ہم اگر انسانیت سے لبریز عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اگر امن رکھتے ہیں، ہم اگر دنیا کے اندر خوبصورت ترین اعمال رکھتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو متکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر انسان کا بدترین گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان نیکیوں سے، توحید سے، ہر شے سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ درخت جس کے اوپر پھل ہو وہ جھک جاتا ہے، اور جس کے اوپر پھل کچھ بھی نہ ہو وہ اکڑا ہوا رہتا ہے۔ توحید اللہ کا بہت بڑا پھل ہے، اور یہی پھل انسان کو جھکا دیتا ہے۔ اسی کے ذریعے تو انسان عبادت کی طرف، انسانیت کی طرف اور اپنے رشتوں کو پہچانتا ہے، اپنے فرائض کو پہچانتا ہے۔ اسے خبر ہے ماں کی عزت کیا ہے، باپ کی عزت کیا ہے، عورتوں کے اوپر شفقت کیا ہے، بچوں کے اوپر پیار کیا ہے۔ وہ تمام انسانی ضابطے جو انسان کے لیے ضروری ہیں، اسے کس نے عطا کیے؟ توحید نے ہی تو عطا کیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وسعت نظر، توحید کی وجہ سے انسان تنگ نظر نہیں رہتا۔ انسان کو اللہ رب العزت وسعت نظر یوں دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے۔ اسلام نے تصور انسانیت دیا، یہ نہیں کہ مومن صرف مومن کی مدد کرے، مومن صرف مومن کے لیے اچھا ہے، تم انسانوں کے لیے بہترین امت ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھوکا آیا، حضور نے نہیں پوچھا، سوال نہیں کیا تیرا مذہب کیا ہے۔ حضور نے اس کی بھوک، پیاس، اس کے لباس، اس کی ضرورت، اس کو دیکھا، اس کی مدد کی، اور وہ بندے حیران رہ گئے، کیونکہ لوگ عموماً اپنے مذہب کے لوگوں کی طرف جاتے تھے، اپنی قوم کے، اپنے قبیلوں کے لوگوں کی طرف جاتے تھے۔ ایک عجیب وسعت تھی کہ محمد مصطفیٰ کی انسانیت، محمد مصطفیٰ اپنی فلاح کے حوالے سے تنگ نظر نہیں تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا دیکھتے کہ میرے رب کا بندہ ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔
حضور اس کی مدد کرتے۔ اسی وسعت نظری نے قدم قدم کے اوپر حضور کی محبت کے لوگ پیدا کر دیے، اور پھر وہ حضور کا کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہوتے۔ مسلمان تنگ نظر نہیں ہو سکتا، مسلمان انسانیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اچھے کریکٹر کو محدود نہیں کرتا صرف اپنوں کے لیے، بلکہ وہ سراپا ایک درخت کی مانند ہوتا ہے کہ اس کے نیچے اگر دشمن بھی آ جائے اس سے اپنی چھاؤں اٹھا نہیں لیتا۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ نیچے پھل گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ توحید کا اگلا اثر یہ ہوتا ہے، انسان میں استقامت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جم جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جس رب کے لیے کھڑا ہوں، میں عدل کے لیے کھڑا ہوں، انصاف کے لیے کھڑا ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی آ جائے، بڑے سے بڑا فرعون بھی آ جائے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، اسے پتا ہے زندہ رہوں گا تو ٹھیک، اگر اس نے مجھے قتل بھی کر دیا تو موت مجھے مار نہیں سکتی، مجھے شہادت ملے گی۔ اور یہ شہادت کا جوش اور جذبہ انسان کو عدل کے اوپر استقامت کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ قائم کر دیتا ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مومن تو وہ ہوتے ہیں نہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں نہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس توحید کے صدقے سے اللہ رب العزت کائنات کا انہیں طاقتور ترین انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد رجائیت و اطمینان قلب، یہ اگلا انعام ہے جو ہمیں توحید کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی بندی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہوا حضرت ہاجرہ کو بھی اور چھوٹے ننھے اسماعیل کو، بالکل ویران مکہ تھا، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، اللہ کا حکم تھا۔ وہ چھوڑ کے جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کدھر ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں تمہاری ذمہ داری ہوں، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ شہزادی ہوں، اس ماحول کے اندر نہ مکان ہے، نہ بستر ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ کہا ٹھیک ہے ابراہیم، اگر رب کا حکم ہے مجھے منظور ہے، تم جا سکتے ہو۔ اس کا مطلب اب میرا بندوبست میرا رب کرے گا۔ اب بی بی ہاجرہ کو سب سے پہلے بچے کی پیاس کی خاطر پانی تلاش کرنا پڑا، اور صفا اور مروہ کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں پر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں پانی نظر نہیں آتا، 2 چکر 3 چکر، عقل کہہ رہی تھی بس رک جا، مایوس ہو جا، موت تیرے سامنے ہے۔ مگر بی بی ہاجرہ کہہ رہی تھی کہ میں مر تو سکتی ہوں، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتی۔ یہی مومن کا حقیقی ایمان ہے، مایوسی کفر ہے اور امید ایمان کا نام ہے۔ بی بی ہاجرہ ایک خاتون تھیں مگر طاقتور تھیں اپنے ایمان کے حوالے سے۔ وہ چکر لگاتی جاتی اور شہادت کے درجے پر پہنچ جاتی، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوتی۔ 7ویں چکر کے بعد واپس آتی ہیں تو اللہ رب العزت نے یوں کرم فرمایا کہ وہ ننھا بچہ، اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے کائنات کا سب سے بہترین پانی جسے آب زمزم کہتے ہیں وہ نکل پڑا، اور آپ نے فرمایا رک جا، اور وہ پانی جو ہے جس جگہ کے اوپر تھا وہیں پر رک گیا، پانی پیا۔ پانی ایسا تھا جس نے کھانے کا بھی سارا سلسلہ ختم کر دیا، ایسا ہوا کہ جیسے کھانا بھی ہو گیا اور پانی بھی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی ان کے اوپر مہربانی ایسی کی کہ ان کی ذات ایک ایسی بہادر ذات، اگرچہ وہ عورت ہے مگر اب رکنے عمرہ کے اندر اور حج کے اندر کسی کا حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا جو بی بی ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہ کرے۔ صفا اور مروہ کے 7 چکر ہر مومن کے لیے اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کے درمیان اس کی عبادت کا ایک سلسلہ بنا دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پرہیزگاری، اللہ کی ذات انسان کو پرہیزگاری عطا فرماتی ہے۔ وہ پرہیزگاری کیا چیز ہے کہ خلوت کے اندر اور جلوت کے اندر اللہ ہمارے قریب ہے، اور کتنا قریب ہے؟ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کتنا قریب ہے؟ انسان سو جاتا ہے، انسان خود سے بے خبر ہو جاتا ہے، تب بھی اس کی نگاہ رحمت ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کتنا قریب ہے ہم سے، ہماری ذات سے، جان سے بھی بڑھ کے قریب ہے۔ جب وہ اتنا قریب ہے تو ڈر کیسا؟ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اسے پکارے تو صحیح، اس سے گفتگو تو کرے، اس سے بات تو کرے، اپنا مسئلہ ڈسکس تو کرے۔
کائنات کی ساری محبتیں، کائنات کی ساری دوستیاں رب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت وہ اس کے حل دیتا ہے، عقل کے وہ دریچے کھول دیتا ہے کہ انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ میرے مولا تو میرا سب سے بڑا مہربان ہے، تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو میری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اتنا رحمان ہے، ماں سے بھی، باپ سے بھی، اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر تو میرے اوپر کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان کہتے ہیں یقین کو، عمل صالح یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے، اگلا مرحلہ ہے۔ میں نے یقین کیا کہ میں اپنے ایک رب کو مانتا ہوں، مگر ایک رب کو ماننے کے بعد اب اس رب کے ضابطے کیا ہیں، قانون کیا ہے، احکامات کیا ہے۔ انسان سچ بولتا ہے، انسان بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ سخی ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے باعث نفع ہو جاتا ہے، اس کے دل اور دماغ میں نفرت باقی نہیں بچتی۔ تو اللہ رب العزت اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اپنے رب کو ایک مانتے ہیں پھر وہ نیک عمل کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اللہ ان کے دامن میں نیکیاں سجا دیتا ہے۔ اسی توحید کی وجہ سے انسان کو اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ رب ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ تمہاری ایک ماں کی محبت کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں مولا سمندر چھوٹے ہیں، ماں کی ممتا بڑی ہے، آسمان تیرا چھوٹا ہے، ماں کی ممتا بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے تم ماں کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو سن لو، ایک ماں کی محبت اتنی بڑی ہے تو جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور ایک ماں کی محبت کا پوری کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مثال نہیں۔ ایک ماں کی محبت بغیر کسی مثال کے ہے تو اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ جس جگہ کے اوپر ماں بھی تنگ آ کے آپ کو معاف نہ کرے تو ماں تمہیں چھوڑ سکتی ہے، میں رب ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم جب بھی مایوسی میں ایک قدم میری طرف آؤ گے، 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ تم چل پڑو گے، میں بھاگ کے اپنے بندے کی طرف آؤں گا، اور تم میری طرف دیکھو، میں نگاہ رحمت تمہاری طرف کر دوں گا، اور کائنات کی ساری خوشیاں، ساری رحمتیں تمہارے دامن میں بھر دوں گا، میری طرف آؤ تو صحیح۔ اس کے بعد اللہ رب العزت توحید کی وجہ سے انسان کو سخی بنا دیتا ہے۔ سخی کیوں بناتا ہے؟ اس رب کا وعدہ ہے کہ لوگوں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تم مال دیتے ہو، جو تمہیں دنیا فائدہ دیتی ہے اس سے کئی 100 گنا میں تمہیں بڑھ کے واپس کروں گا۔ تم انسانوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم انسانوں کو مال دو، 1 روپیہ خرچ کرو، کم از کم تمہیں 700 روپے ملیں گے۔ اور کیا 700 روپے تک ہی؟ فرمایا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی بڑھ کے عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اس لیے انسان جو مومن ہوتا ہے، جو اپنے خدا کو مانتا ہے، اپنے رب کو مانتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے۔ اسے خبر ہوتی ہے وہ مخلوق خدا کی جس قدر مدد کرے گا، اللہ رب العزت خود اس کی مدد کرے گا۔ وہ جو کچھ بھی اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اسے قبر میں، دنیا میں اور آخرت میں واپس کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ صرف قیامت کے دن ملے گا، اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سارا سوال ہم نے جو انسانی زندگی پر توحید کے اثرات سنے، گویا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک توحید کو ماننے کی وجہ سے انسان قابل عزت ہو جاتا ہے، ایک توحید کو ماننے کی وجہ سے انسان بہادر ہو جاتا ہے، ایک توحید کو ماننے کی وجہ سے انسان متقی ہو جاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک توحید کی وجہ سے انسان سخی ہو جاتا ہے، ایک توحید کی وجہ سے انسان نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اور اسی توحید کی وجہ سے وہ اپنے رب سے اور اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ یہ توحید ہے ہمیں حقیقی نصیب ہو جائے تو انسان نیکیوں کا پیکر ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کے لیے درخت کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توحید کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔